بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه هو الغفور الرحيم صلوات بہبودگی انسانیت کے لیے میں ایک اعلان آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ انشاءاللہ یہیں یوم عاشور اعمال عاشورہ 11:30 بجے ہوں گے اور اس کے بعد نماز ظہرین ہے، پھر مختصر مجلس ہے، اس کے بعد فقہ شکنی کا اہتمام ہے۔ 11:30 بجے اعمال عاشورہ، نماز ظہرین اور اس کے بعد فقہ شکنی کا اہتمام ہے 10 تاریخ کو سنڈے، اور سنڈے ہی میں نماز مغربین یہاں باجماعت ہوگی اور بعد نماز مغربین یہیں پر مجلس شام غریبہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مومنین سے شرکت کی گزارش۔ دوسرا اعلان انشاءاللہ 12 سے 20 محرم گلستان ہند میں مجالس کا سلسلہ ہے۔
جس کی ٹائمنگ ہے 9 سے 10. پہلے 12 سے 16 تک ذاکر اہل بیت عابد بلگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے. بقیہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نور علی عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی گزارش. شیخ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. کامیابی بشر کے لیے اور بہبودگی انسانیت کے لیے خدا نے کچھ اصول بنائے، کچھ طریقے بنائے، کچھ احکام دیے اور انسانوں کی ذمہ داریاں دیں. ان کی کچھ اہم ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز ہیں کہ جن کا ادا کرنا ان کے اوپر واجب قرار دیا، فریضہ قرار دیا. اور جو بھی اصول بنایا، جو بھی طریقہ بنایا، وہ طریقہ، وہ اصول صرف اور صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا کہ ان طرائق میں، ان اصولوں میں بندوں کا کہاں تک فائدہ ہو سکتا ہے. جو پابندیاں ہیں زندگی میں بعنوان شریعت، بعنوان مذہب، بعنوان قوانین پروردگار، بعنوان دین، بعنوان ہدایت، جتنی بھی پابندیاں ہیں، ان ساری پابندیوں کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہو، اس سے بشریت کو عروج ملے اور آدمیت کو کامیابی حاصل ہو. ورنہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں، قوانین ہیں، عبادات کے سلسلے سے ہوں، معاملات کے سلسلے سے ہوں، معاشرات کے سلسلے سے ہوں، یا نجی زندگیوں کے سلسلے سے ہوں، ہر ایک کا معاملہ، ہر ایک چیز، ہر ایک مسئلہ، اس میں آپ جب بھی غور کریں گے تو تفکر و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں. ہم سے کوئی گفتگو نہ کرے، بات چیت نہ کرے، یاد نہ کرے، ملاقات نہ کرے تو ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے ملتا نہیں ہے. تو کم سے کم ملنے سے یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کے کام آ سکتے ہیں، وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں، چونکہ اس کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن خداوند کریم کو نہ کسی کی ضرورت ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اس کی ضرورت سب کو ہے، کیونکہ وہ مادیت کے سلسلے سے بالکل پاک و مبرہ ہے، ہاتھ پیر نہیں رکھتا، آنکھ کان نہیں رکھتا، ان تمام چیزوں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. باورچی سے جھگڑا کر لیں گے تو روٹی نہیں ملے گی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. دکاندار سے جھگڑا کریں گے تو سامان نہیں ملے گا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جھگڑا بھی نہیں کرتا، وہ اس کی رحمانیت ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جتنے بھی کام کر رہا ہے سارے کام فوائد انسانیت کے لیے، ہر کام بشریت کی تکمیل کے لیے ہے. جو بشریت پہلے سے ناقص رہی اور بالکل اس میں نقوص پیدا ہوتے ہی رہے، نقص پیدا ہوتا رہا، اس نقص کو نکال کر دین کے عنوان سے، شریعت کے عنوان سے، ہدایت کے عنوان سے، اصولوں کے عنوان سے اس نقص کو دور کر کے انسانیت کو کامل کرنا چاہتا ہے. نہیں، ایک لفظ اور کہہ دوں کہ جو لوگ، جو مخلوق الہی اپنے کو پہلے سے، بہت پہلے سے، ابتدائے آدمیت سے، انسانیت اور آدمیت سے بہتر سمجھ رہے تھے، ان کو یہ اللہ کو باور کرانا تھا کہ دیکھو تم لوگ اپنے کو سمجھتے ہو بہتر، مگر ہم نے تمہیں بہتر نہیں بنایا، بہتر ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. چاہے وہ اجنہ ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ ملکوت ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، ان سب سے بہتر اللہ نے انسان کو بنایا. اور انسان کو اس کی طرف جو ہے متوجہ کیا کہ دیکھو ایک انسان کی زندگی اصولی انداز میں جو گزرتی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور بے اصولی زندگی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. یہ اس نے چاہا ہے. جتنے بھی قوانین بنائے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں،
جتنے بھی مسائل بتائے گئے ہیں، جتنے بھی گھیراؤ کیا گیا ہے، ہمارے نظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں گھیراؤ کر لیا گیا، روک لیا گیا، کیپچر کر لیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں کرنا. تو ایسا اس میں کرنے میں اس کو کچھ لطف نہیں آتا ہے. وہ لطیف ہے، لطف لینے کے لیے نہیں ہے، لطف دینے کے لیے. وہ لوگوں پر لطف کرتا ہے، کسی انسان کو پریشان کر کے اس کو لطف نہیں آتا. ہاں اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں سوچے اور چاہے اور جاننے لگے ہمارے جوانوں میں کہ مذہب سے کام کیا مطلب رہے، شریعت سے کیا مطلب رہے، دین سے کیا مطلب رہے. ابھی چونکہ ایک فیشن ہو گیا لا مذہبیت، مذہب کو نہ ماننا ایک بہت بڑا فیشن ہے. اور جو انسان مذہب کو مانتا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ اس انسان کو لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے بیکورڈ ہے. جو مذہب سے بالکل بغاوت کر گیا، چھوڑ دیا مذہب کو، بالائے طاق رکھ دیا مذہب کو، جانتا ہی نہیں مذہب کو، وہ سب سے بڑا جو ہے ترقی یافتہ انسان سمجھا جاتا ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان ترقی یافتہ ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اس نے مذہب کو چھوڑ دیا، بڑا ایڈوانس ہے، بڑا آگے نکل گیا ہے، بہت آگے چلا گیا ہے. کیا کہیں پر ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ اب سے لے کر قیامت تک کی رہتی ہوئی دنیا کتنا بھی آگے نکل جائے، کیا وہ دنیا قرآن سے آگے نکل سکتی ہے؟ کیا وہ کائنات اللہ سے آگے جا سکتی ہے؟ کیا دنیا کی ترقیاں ان لوگوں سے بہتر اور آگے جا سکتی ہیں جو لوگ اس سے پہلے اصول زندگی بتا کے چلے گئے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. جتنا بھی آگے انسان چلا جائے، جہاں بھی انسان پہنچ جائے، جس منزل پہ بھی انسان پہنچ جائے، میں تو جب جانوں کہ ایک انسان کو مستقل کوئی زندہ کر دے، ہمیشہ کے لیے کوئی زندہ کر دے، کبھی مرنے نہ پائے. ہاں ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سانسیں دے دی جائیں، لیکن پھر بھی وہ سانسوں کی لڑی ٹوٹنے والی ہے. بغاوت کرنے والا جب بغاوت کرے تو ہم سمجھے سب سے بڑا باغی وہ ہے کہ جو ملک الموت سے بغاوت کر جائے. کہہ دے کہ جو ہے ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم نہیں جانے والے، تو کہتے رہو ہم نہیں جائیں گے. جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا شخص یہ کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم بہت گناہ کرتے چلے آئے اور عادت پڑ گئی، اب گناہ کے بغیر رہا نہیں جاتا. آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو عالم ہیں، علم ربانی آپ کے پاس ہے، آپ علم الہی کے مالک ہیں، اس کی طرف سے دیے ہوئے علم کے مالک ہیں، آپ کو حسب و نسب کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے. کوئی تو راستہ ایسا بتا دیجئے کہ ہم کام بھی کرتے رہیں جو کر رہے ہیں اور جنت میں بھی چلے جائیں، ہمارا مواخذہ بھی نہ ہو، ہمیں پکڑا بھی نہ جائے، ہمیں دبوچا بھی نہ جائے، ہماری گردن بھی نہ دبائی جائے، ہمارے ڈنڈے بھی نہ پڑے، نہ قبر میں ڈنڈے پڑے، نہ محشر میں پریشانی ہو، نہ تکلیف ہو، کچھ بھی نہ ہو. کوئی راستہ بتا دیجئے. اگر کوئی راستہ نکل آئے تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ دنیا میں جو چاہے کرتے رہیں، اس کے بعد جو ہے آخرت میں بھی بالکل سیدھے ہی جنت میں چلے جائیں. خرید لیجئے اور چلے گئے، باغ مل گیا جنت میں، جنت مل گئی. کا کوئی راستہ بتا دیجئے. تو چوتھے امام فرماتے ہیں ہاں راستہ تو ہے. اگر جو راستہ ہے بتا دیا چوتھے امام نے تو اس کو تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھ گیا. کہا ہاں اچھا بتائیے اب کیا راستہ ہے؟ کہ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ جب تجھے گناہ کرنا ہو تو اللہ کا رزق چھوڑ دے. اللہ جو روزی دیتا ہے وہ کھانا چھوڑ دے اور جو چاہے کر لے. پھر تو اس نے کہا کہ سوچا رزق چھوڑ دے، روٹی پانی یہ وہ یہی سب رزق میں ہے. تو کہنے لگا کہ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں. تو کہنے لگا یہ ممکن نہیں، چونکہ رزق کائنات کا جو روزی ہے، رزق ہے وہی دیتا ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور چھوڑ دیں گے تو پھر زندہ نہیں رہ سکتے، بچیں گے کہاں کہ جو ہم گناہ کریں گے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کر سکتے، دوسرا کام کرو. کہا وہ کیا ہے؟ کہ تو پھر ایسا کرو کہ جب تمہیں گناہ کرنے کا جی چاہے تو ایسی کوٹھری تلاش کرو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. الوہیت کو مانتا تھا، وجود پروردگار کو مانتا، تبھی تو امام کے پاس آیا تھا. کہ ایسی جگہ جاؤ کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈھونڈتا ہوں کوئی جگہ ایسی مل جائے. پڑھتے پڑھتے سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تمام ملک اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، اب وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے دیکھنے کا انداز یہی ہے کہ وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر دیکھ لیتا ہے.
اب اس میں بڑا لطف ہے اگر آپ سمجھ سکیں. ہمارے پاس آنکھ ہے، ہم دیکھتے ہیں، وہ آنکھ نہیں رکھتا ہے، دیکھ لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بینائی کی حد محدود ہے، نظر کی حد محدود ہے کہ یہیں تک دیکھ سکتے ہو، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہ آنکھیں نہیں رکھتا. یہ دیوار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے، چونکہ آنکھوں کا وہ اثر نہیں ہے ان میں، وہ طاقت نہیں ہے ان میں. لیکن پروردگار آنکھیں نہیں رکھتا. کہتا ہم آنکھیں نہیں رکھتے، یہ تو نہیں رکھتے کہ جہاں بندہ نہیں دیکھ سکتا وہاں خدا دیکھتا ہے. جہاں بندہ نہیں دیکھ سکتا وہاں پروردگار دیکھتا ہے. تو اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا اچھا یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو کہ جب ملک الموت تمہیں لینے آئے تو پھر تم جانا نہیں، اور جیسے ہی ملک الموت آئے تو اٹھ کے بھاگ جانا. کہنا ہم تو نہیں جانے والے، ہم نہیں جائیں گے. اور ملک الموت چلے جائیں گے بیچارے، تمہیں لے کے ہی نہیں جائیں گے تو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی. قرآن کے نزول کو سنیے، اس نزول کو کیا دیکھتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ہاں تو کہنے لگی جو ہے جب ملک الموت آئے تو اسے کہنا کہ ہم جا رہے ہیں، بھاگ جائیں گے، نہیں بات کریں گے، نہیں تم سے تمہارے پاس آئیں گے، نہیں تم جانے دیں گے، نہیں لے جانے دیں گے، اور جو ہے کچھ بھی کر لو. تو اسے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے پہ پوچھتے بھی نہیں پہنچ جاتے. آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں، پہنچ گئے، کھڑے سامنے، بھائی تم کو کس نے بلایا؟ کہا ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم خود ہی بلانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں بلاتا، ہم خود چلے آتے ہیں. کہا کہ وہ تو کہیں پہ بھی نہیں رکتے. کہا کہیں پہ نہیں رکتے. سوچ لیا کسی چوکھٹ پہ نہیں رکتے. کہا کسی چوکھٹ پہ نہیں رکتے. تو ہم اگر ہوتے تو کہتے ارے تم نے سوچا نہیں، ایک چوکھٹ ایسی ہے کہ جہاں رک جاتے ہیں، اور مجال نہیں ملک الموت کی کہ آگے بڑھ جائیں جب تک اندر سے اجازت نہ مل جائے. وہ در فاطمہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی در نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. کہا وہ جناب فاطمہ کا در ہے. بہرحال ہم تو نہیں یہ ہو سکتا کہ اس کو بھگا دیں، وہ بھگا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے، جانا پڑے گا. کہا اچھا تو جانا پڑے گا، ایک کام اور رہ گیا، وہ کر سکتے ہو تو کرو. کہا کیا؟ کہا جب محشر میں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں لے جایا جا رہا ہو تو فرشتوں سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ جانا. تو کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے. کہا تو پھر اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہی کرو جو خدا کہہ رہا ہے. اگر یہ ممکن نہیں تو پھر وہی کرو جو پروردگار کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قبر میں ہو، محشر میں ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو. ہاں ہم ہوتے تو کہہ دیتے، ہم ہوتے تو یہ کہہ دیتے بڑے آئے گنہگار مجھ کو بھی ٹھہرانے والے، کہوں گا جب آئیں گے پاس آنے والے، فرشتوں ہٹو میں ہوں مداح حیدر، بڑے آئے دوزخ میں لے جانے والے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ممکن نہیں ہے. تو کہا پھر تو زندگی مذہب کے بغیر نہیں. اچھا اگر آپ کو آج کے دور میں بھی مذہب سے اب غیر کرنا ہے، الگ ہو جانا ہے، دور ہو جانا ہے، نہیں ماننا ہے مذہب، تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا. کم سے کم 2-3 کام ایسے ہیں جن میں سے ایک آپ کو قبول کر لیجئے، بس اس کے بعد جو ہے آپ کی زندگی صحیح کچھ بھی کیجئے. اگر آپ کو مذہب پہ عمل نہیں کرنا ہے تو ایک کام کیجئے. 3 کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے لیجئے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ مذہب نے ہمیں پھنسا دیا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو مذہب نہیں ماننا ہے تو پھر آپ بچہ بن جائیے، چھوٹے سے بچے بن جائیے، گھٹنیوں چلیے، بڑے ہوئے ہی نہیں، ہمیشہ بچہ رہیے. اس لیے کہ بچوں پر قوانین الہی عائد نہیں ہوتے جب تک وہ منزل بلوغ تک نہیں پہنچتے. دوڑتا ہوا بچہ آیا، رکھی ہوئی چیز کو اٹھا کے دھڑ سے گرا دیا، ختم. شیشے کی چیز تھی ٹوٹ گئی، لیکن کیا کریں گے اس کا؟ آپ پاداش دیں گے اسے؟ کوئی پاداش نہیں دی جائے گی اس کو، نہیں اس کو جو ہے مارا جائے گا، نہیں اس کو پیٹا جائے گا، نہیں اس کی خطا. وہ بچہ ہے. تو کہتا پروردگار اگر تمہیں دین نہیں چاہیے تو مذہب نہیں چاہیے، مذہب پہ عمل نہیں کرنا تو بچہ بن جائیے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بچہ ہیں ایک دن بڑے ہوں گے، آگے بڑھیں گے، وہ بڑھیں گے، اور جس ماں کی گود میں بچہ آتا ہے وہ تو یہی دعا کرتی ہے میرا بیٹا جلدی سے جوان ہو، ہے کہ نہیں؟ اور ہر جوان یہی چاہتا ہے کہ تھوڑا اور جوان ہو تاکہ جو ہے اگلی منزلیں سب کامیابی کی آئیں. جو بہت کامیابی کی منزلیں ہیں وہ تو سب کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے کامیابی ہے، کچھ لوگوں کے لیے ناکامی بھی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ بچہ رہے.
کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے تو ایک کام اور کیجئے، پاگل ہو جائیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پاگل ہو جائیے، دیوانے بن جائیے۔ اس لیے کہ جب آپ دیوانے بن جائیں گے تو نہ آپ کی حکومت کچھ کرے گی آپ کی، اور نہ ہی مذہب کے قوانین آپ کے اوپر عائد ہوں گے۔ سمجھ آیا آپ کے کہ اگر آپ کو حکومت سے بچنا ہے تو حکومت کے لیے دیوانے بن جائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ آپ جو ہے اگر مذہب سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک دم دیوانے ہو جائیے، اور ایک دم دیوانے ہو جائیں گے تو دیوانوں پہ احکام شرعی عائد نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ بغیر ہی حساب کے وہیں جائیں گے جہاں ان کو جانا ہے۔ بچے بھی جائیں گے، دیوانے بھی جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دیوانے بنے مگر شریعت سے بھاگنے کے لیے نہیں، حکومت سے اپنے کو بچانے کے لیے دیوانے بنے۔ کیا بات ہے! تھے وہ دانا مگر رہے بن کے دیوانے، اور جب کسی نے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم دیوانے ضرور ہیں مگر دیوانے رہ کر دانگی کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ جس کے چاہنے والے دیوانے ایسے ہوتے ہیں اس کے چاہنے والے دانا کس منزل پہ ہونے والے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیوانے بن جائیے، آپ کو دیوانے بنیں گے، پاگل ہو جائیں گے، آپ کو کوئی مذہب نہیں کہے گا، شریعت نہیں کہے گی آپ کچھ بھی کر ڈالیے، شریعت نہیں کہے گی آپ کو کچھ، آپ کے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے تو شریعت نہیں عائد ہوتی اس کے اوپر، اور جنت پہ چلا جائے گا۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، دیوانے کیسے بن جائیں؟ دیوانہ بننا بھی اچھا نہیں ہے۔ کہا اچھا اگر دیوانے نہیں بن سکتے تو ایک کام کیجئے، پھر آپ جانور بن جائیے، چوپایا بن جائیے، جانور بن جائیے، اس لیے کہ جانوروں پہ بھی احکام شرع عائد نہیں ہوتے۔ کہا نہ تو ہم بچہ بن سکتے ہیں، نہ ہم دیوانے بن سکتے ہیں، اور نہ ہم جانور بن سکتے ہیں۔ کہا تو پھر کوئی راستہ نہیں، اگر انسانیت کے جامع میں رہنا ہے تو پھر شریعت کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اور پھر افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ ہم جنت میں ایسے تیسے ادھر سے ادھر سے یہ کر کے وہ کر کے کسی نہ کسی انداز سے چلے جائیں گے، یہ کہہ دیں گے، وہ کہہ دیں گے، وہ کہہ دیں گے، چلے جائیں گے۔ ہاں چلے جائیں گے، دیوانے بھی جنت میں جانے والے ہیں، پاگل بھی جنت میں جانے والے ہیں، بچے بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ جانوروں کے لیے بھی کہا گیا ہے، کچھ جانور ہیں ناقہ صالح ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے، ایسے ایسے گدھے کچھ ہیں، عزیر کا گدھا ہے، یہ گدھے بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اگر جنت مل گئی ہے، گدھوں والی جنت میں چلے گئے تو کمال کی بات کیا ہے؟ نہیں غور فرمایا؟ اگر دیوانوں والی جنت میں چلے گئے تو کمال کی بات کیا ہے؟ اگر بچوں والی جنت میں چلے گئے تو کمال کی بات کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ جنت ملے، وہ جنت ملے جس کے پڑوس میں پیغمبر رہتے ہوں، آل پیغمبر رہتے ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جناب موسیٰ جناب موسیٰ بارگاہ الہی میں توجہ چاہتا ہوں میں، جناب موسیٰ بارگاہ الہی ملتمس ہوئے، پروردگار میں تیرا نبی ہوں، میں نے عبادت کی ہے، میں تیرے پیغام کو پہنچایا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے انبیاء و مرسلین کے لیے جنت ہے، اب میں جنت میں اکیلے ہی تھوڑے رہوں گا؟ پتہ چلا پورے باغ میں اکیلا میرا ہی گھر ہے، میرا جی گھبرائے گا پروردگار۔ کوئی میرا پڑوسی بھی ہے؟ کہا ہاں تمہارا پڑوسی بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سنیے اور سنیے، کبھی کبھی اس طرح بھی سنا کیجئے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار کوئی میرا پڑوسی بھی ہونا چاہیے، اور میں پڑوسی کے ساتھ رہوں، مجھے اچھا لگے۔ تو کہا ہاں ہم نے تمہارا پڑوسی بنایا ہے، ہر ایک انسان کا پڑوسی جنت میں ہے، ہر ایک انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ رہے گا، اس کا پڑوسی ہے، اس کا جار ہے، اس کے برابر میں رہنے والا ہے۔ تو کہا پروردگار ہمارا پڑوسی جو جنت میں ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دنیا میں دیکھ لوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پڑوس میں کون رہے گا۔ کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہ چلے جاؤ فلاں جگہ، فلاں جگہ جاؤ، تمہارا جو جنت پڑوسی ہونے والا ہے اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ نکل گئے، جو پتہ جو ایڈریس بتایا تھا خلاق عالم نے، اسی ایڈریس پہ گئے، دیکھا ایک ضعیف العمر انسان، ایک بوڑھا انسان بکریاں چلا رہا ہے، بکریاں چلا رہا ہے، ساتھ میں مزدوری کر رہا ہے، اور جو ہے اس سے ملاقات کی، سلام کیا، بات چیت کی، اتنا کول، اتنا ٹھنڈا، غصے کا نام و نشان نہیں، بڑے پیار سے ملا، گفتگو کی، کہاں سے آ رہے ہو؟ مسافر ہو؟
کہاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، بیٹھو میرے ساتھ رہو، گفتگو کیا، ساتھ میں رکھا، آج آپ میرے پاس آ گئے ہیں تو آج ہمارے ساتھ مہمان رہیں گے۔ جانتے ہیں کون تھا؟ یہ تھے جناب ادریس علیہ السلام کے والد گرامی، جن کا نام متا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جناب ادریس کے والد گرامی ملاقات ہوئی، اللہ نے کہا کہ یہی تمہارے پڑوس میں رہنے والے ہیں۔ کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا پڑوسی موسیٰ کا پڑوسی کیسا ہو سکتا ہے، کیا اس کا کیریکٹر ہوگا، کیا اس کا کردار ہوگا، کیا اس کی عبادت ہوگی، کیا اس کی شان ہوگی، کیا اس کی گفتگو ہوگی، کیا اس کی بات چیت ہوگی، کیا ملاقات کا انداز ہوگا، کیا چلنے کا ڈھنگ، کیا بولنے کا ڈھنگ، کیا سیکھنے کا ڈھنگ، یہ سارے ڈھنگ دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھو تو صحیح وہ کیسا ہے۔ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعوت قبول کی، آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب میزبان نے مہمان کو روک لیا، شام کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم آیا، کہیں سے اپنی کمائی سے کمائے ہوئے پیسوں سے کچھ عزوقہ فراہم کیا، آٹا منگایا، روٹیاں پکائیں، اور اس کے بعد روٹیاں پکانے کے بعد دسترخوان کے لیے کھانا تیار کیا۔ ایک ایک روٹی پکاتے جا رہے ہیں، حمد الہی کرتے جا رہے ہیں، پروردگار 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 تیری ہی طاقت ہے، تیری ہی طاقت ہے، تو ہی سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔ دسترخوان پہ کھانا چن گیا، رکھا ہوا ہے، موسیٰ جیسا پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، اپنے پڑوسی کو دیکھ رہا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہنے والا ہے۔ جیسے ہی کھانا چنا گیا، موسیٰ سے بسم اللہ کہنے سے پہلے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، میرے مالک اگر تو نے زمین نہ پیدا کی ہوتی، زمین کو کھودنے کی صلاحیت، اس کو جوتنے کی صلاحیت اگر کسان کو نہ دی ہوتی، کسان کو عقل نہ دی ہوتی، اگر اس کو دانے نہ پیدا کیے ہوتے، اور وہ دانے اگر زمین میں نہ ڈالے گئے ہوتے، ایک لقمہ کھانا ہے، ایک روٹی کھانا ہے، اور وہ دانے اگر زمین میں نہ ڈالے گئے ہوتے، زمین نے امانت کو امانت نہ رکھا ہوتا۔ کیوں نہ رکھتی زمین امانت؟ اس لیے کہ تراب ہے، ابو تراب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ کہا کہ زمین نے اگر امانت نہ رکھی ہوتی، تو نے وقت پر پانی نہ برسایا ہوتا، اس دانے کو اگانے کی صلاحیت نہ دی ہوتی، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں نہ لایا ہوتا، اس میں بالیں نہ پیدا کی ہوتی، 1 سے 1000 دانے نہ پیدا کیے ہوتے، ان دانوں کو جھاڑنے کے لیے نکالنے کے لیے کسان کو دوبارہ عقل نہ دی ہوتی، اور اس کے ذریعے سے بازار میں نہ آیا ہوتا، بازار میں دکاندار کے بنا پاس نہ ہوتا، دکاندار کو صلاحیت نہ دی ہوتی، قوت نہ دی ہوتی، طاقت نہ دی ہوتی کہ وہ دکان پہ بیٹھ سکے، دکان کھولے بیچے، یہ سب سسٹم اگر تو نے نہ بنایا ہوتا تو آج یہ متا بھوکا مر جاتا۔ تو فرمایا کہ آج یہ متا بھوکا مر جاتا۔ پروردگار یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی ہمارے پاس سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ تیرے ہی کرم کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اگر تو کرم نہ کرتا تو آج ہمیں یہ کھانے کو نہ ملتا۔ موسیٰ نے سجدہ کیا، پروردگار میں تو سمجھ رہا تھا سب سے بڑا شاکر میں ہوں، لیکن میں نے دیکھ لیا ایسے بھی بندے ہیں کہ جو ایک لقمے پر ہزاروں شکر کرتے ہیں، ایک لقمے پہ لاکھوں شکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں موسیٰ یہ تو مل جانے پہ شکر کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو دے دینے پہ شکر کیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ پروردگار میرا پڑوسی دکھا دے تو ایسی جنت میں جانے کا کیا فائدہ ہے جہاں بچے ہوں، پاگل رہ رہے ہوں، بیوقوف رہ رہے ہوں؟ تو پھر جنت وہ چاہیے کہ جو جنت عقل والوں کی جنت ہو۔ تو ایسی جنت کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام پروردگار نے اس کو بتایا ہے از روئے شریعت، از روئے مذہب، از روئے دین، از روئے اصول، از روئے احکام الہی، ان کے ذریعے سے آپ کو زندگی گزارنا ہے، تبھی وہ جنت آپ کو مل سکتی ہے جس جنت کی طرف آپ کو اشارہ کیا گیا ہے۔ ہر انسان کی تمنا یہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، جب مذہب کی بات آئی، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ دنیا میں ایک ہی اصول انسان کا، ایک ہی پرنسپل انسان کا ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہمیشہ ہر عمل میں یہ کوشش کرے کہ وہ اس کا عمل صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، تبھی عمل میں خلوص پیدا ہوگا، تبھی عمل میں جو ہے ثواب اور اجر کا اندازہ آئے گا۔ ورنہ اگر اس نے جو ہے وہ عمل کسی دوسرے کے لیے کیا تو خدا کہتا ہے جس کے لیے عمل کیا ہے اس سے ہی اجر چاہیے، اجر اسی سے لیجئے، ہم اجر دینے والے نہیں۔ دنیا میں مذہب کے معاملے میں، مزاج کے معاملے میں کئی طرح کے لوگ ہیں۔
مزاج کے اعتبار سے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں. ان میں ایک جو ہے لوگوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو معصوم مزاج پیدا کیے گئے. توجہ چاہتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں لوگوں میں مزاج کے اعتبار سے جو معصوم مزاج لوگ پیدا کیے گئے کہ جن کے یہاں صلاحیت تو ہے گناہ کی مگر گناہ کر نہیں سکتے, گناہ کرتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کلی اختیار ان کی زندگی میں دیا ہے, اور ایسا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں کسی کو بھی وہ اختیار دے سکتے ہیں. معصوم مزاج لوگ جن کو اللہ نے رہبری دی ہے, جن کو اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری سونپی. اور کچھ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو معصوم مزاج تو نہیں ہیں لیکن منصف مزاج ہیں. ان کا مزاج جو ہے وہ انصاف پسند ہے. وہ جب بھی بات کریں گے تو انصاف کی بات کریں گے. معصوم نہیں ہیں مگر بات کریں گے انصاف کی. ان کا نام دوسرا بدل کے مومن کہا جاتا ہے. ان کو وہ ان کا کوئی بھی کام, کوئی بھی عمل غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ رات کے سناٹے میں کام کریں, دن کے اجالے میں کام کریں, اکیلے میں کام کریں, مجمع کے درمیان کام کریں, کہیں بھی کوئی کام کریں, ان کا کام ہر کام پروردگار کے لیے ہوتا ہے, اغیار کے لیے نہیں ہوتا, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. یہ ہے منصف مزاج لوگ. ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اپنے زمانے میں اپنے یہاں بیٹھا ہوا تھا. بیٹھتے بیٹھتے اس نے تخت پر ایک جملہ کہا بہت دن ہو گئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیگن جو ہے, بیگن, اس کی سبزی کھاؤں. میں نے کل اس کی سبزی کھائی, بڑی ٹیسٹی. توجہ چاہتا ہوں. میں نے کل اس کی سبزی کھائی, بڑی ٹیسٹی تھی, بڑی ذائقے والی تھی, بڑی اچھی تھی, بیگن کا بھرتا. جیسے ہی بادشاہ نے کہا, جو رتن بیٹھے ہوئے تھے, احباب بیٹھے ہوئے, تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اب ایک مرتبہ شروع ہو گیا, ہاں حضور بیگن تو ایسا ہے, اس میں کام آتا ہے, اس میں کام آتا ہے, زود ہضم ہے, اور فلاں ہے, اور فلاں ہے, یہ بیماری دور کرتا ہے, ڈائبٹیز دور کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, میں ایسے بتا رہا ہوں, یہ دور کرتا ہے, وہ دور کرتا ہے, وہ دور کرتا ہے. اس نے جو ہے باقاعدہ ڈھیر سارے قصیدے پڑھے. تو جو لوگ باعقل مند بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچے کہ ارے بھائی انسان تو انسان, آج تو بیگن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. اب بیگن میاں اتنا محترم ہو گیا کہ اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. خوب قصیدے پڑھے, اور آخر میں کہا کہ میں تو کہتا ہوں حضور والا ذل الہی, آپ ایک حکم جاری کیجئے اور یہ کہیے کہ اگر کوئی کسان اپنے یہاں 1 ایکڑ بیگن نہیں بوئے گا تو گردن مار دوں گا. آپ حکم جاری کر دیجئے, ہر ایک کو 1 ایکڑ بیگن بونے کا حکم دیجئے, اس لیے کہ بہت اچھی سبزی ہے. اچھا کہہ دیا اس نے. جب اکبر بادشاہ نے اتنی ساری تعریف سنی بیگن کی کہ بیگن جو ہے اتنا اچھا ہے, اتنا بہتر ہے, تو اس نے 1 دن نہیں 2-3 دن لگاتار کھایا. اس میں یہ فائدہ, اس میں وہ فائدہ, بڑے سارے فائدے بتا دیے گئے. اور ہندوستان میں سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے وہ مشورہ ہے. آپ کہیے راستے میں جاتے جاتے میرے پیر میں درد ہو رہا ہے, جو بیٹھے ہوئے ہیں 10 دوائیں بتائیں گے. کوئی کہے گا اس کا پتا باندھ لو, کوئی کہے گا یہ والا مرہم لگا لو, کوئی کہے گا والا وہ لگا لو. جس مشورے کے فارن میں ہزاروں روپے لیتے ہیں, ہندوستان میں فری ملتا ہے. بڑے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں. اور خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں, نہ کسی پولیٹکس کی بنیاد پر, نہ کسی اس بنیاد پر, میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اگر بندوں کو دیکھا جائے, انسانوں کو دیکھا جائے, تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. خالی سر کے درد کی شکایت کیجئے, دیکھیے کتنا. ایک صلوات بھیج کے تھوڑا آگے بڑھ جائیے, پیچھے سے لوگ اشارہ کر رہے ہیں, آگے بڑھ جائیے, بڑھ جائیے, بڑھ جائیے, بڑھ جائیے, مل جائیے. ایک اور صلوات پڑھیے. تو قصیدے اس نے کئی خوب پڑھے قصیدے. جب خوب قصیدہ سنا تو اس نے 2-3 دن کھایا. اچھا 2-3 دن مسلسل اگر بیگن کھایا تو نتیجہ کیا آپ خوب جانتے ہیں, قبض ہو گیا, پیٹ خراب ہو گیا. اب تیسرے دن آ کے وہی غصہ ہو گیا, کہنا ارے یار کیا بات کرتے ہو. اب میں زبان میری بمبئی گیا, میں اس سے معذرت چاہوں گا. اب میں یہاں رہتے رہتے 5-6 سال ہو گئے, میری زبان ایسے ہی بگڑ گئی. اردو میں جو ہے اچھی خاصی جو ہے یہاں کی باتیں آ گئیں, اور بتانا پڑتی ہے, ورنہ یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں بھی اردو نہیں آتی. یہی کی زبان, دیسی زبان ان کو سمجھاؤ تبھی سمجھ میں آتا ہے. وہ میری ایک عادت پڑ گئی. بہرحال اس کے لیے معذرت چاہوں گا میں. تو ایک مرتبہ جو ہے اسے 3-4 دن کھایا, پیٹ خراب ہو گیا. کہا کہ ارے کیا بات کرتے ہو, بیگن کوئی کھانے کی چیز ہے.
کل اس کی تعریف کی، بڑا اچھا لگا، کبھی کھایا نہیں. کہا بیگن کوئی کھانے کی چیز ہے؟ بہت بری چیز ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا، پیٹ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب یہ اس نے کہا اور غصے میں تھا تو وہی آدمی کھڑا ہوا، وہی آدمی کھڑا ہو گیا کہ جس نے کل قصیدے پڑھے تھے 2 دن پہلے. کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں حضور، ارے بیگن بہت بری چیز ہے، ڈائبٹیز پیدا کرتا ہے، یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، یہ برائیاں پیدا کرتا ہے، یہ گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے. آخر میں کہتا ہے میں تو کہتا ہوں حضور ایک حکم جاری کیجئے کہ اگر کوئی بیگن بوئے اس کی گردن مار دیں گے. دیکھا تضاد، گفتگو میں تضاد دیکھا، گفتگو میں تضاد دیکھا. کیا کہا کہ پروردگار، کہا کہ اے میرے ذل الہی آپ حکم جاری کیجئے کہ جو بیگن بوئے گا اس کی گردن مار دیں گے. تو اب نہ رہا گیا، جو برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے کھڑے ہو گئے، کہے ارے بھائی تم کل تو اس کے قصیدے پڑھ رہے تھے، کل اتنا اچھا جو بیگن تھا آج اتنا برا کیسے ہو گیا؟ کہ اصل میں ہمیں بیگن سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم بیگن کو جانتے بھی نہیں ہیں، بیگن سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا مطلب تو بادشاہ سلامت سے ہے. بادشاہ تعریف میں خوش ہوتا میں نے تعریف کر دی، برائی میں خوش ہو رہا تو میں نے برائی کر دی. ہمیں بیگن سے مطلب نہیں ہے. تو خدا کہتا ہے ایسے مت بننا کہ کہو کہ ہمیں اللہ سے مطلب نہیں ہے. مخلوق اگر اللہ کی عبادت میں خوش ہے تو عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہ کرنے میں خوش ہے تو ہم لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں، اس کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوش کرو، میں سب کو خوش کر دوں گا تم سے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد کو. تمہیں اب ضرورت نہیں ہے. اب اس طرح زندگی گزارو، ایسے زندگی گزارو کہ تمہاری زندگی میں صرف میری مرضی رہے، مجھے خوش کرو. اور میرے اختیار میں تو سب کچھ ہے بھائی. جب مجھے خوش کر دو، میں خوش ہو گیا اور میں تم سے راضی ہو گیا تو پھر کون ناراض رہے گا؟ اور رہتا رہنے دو، جاتا ہے جانے دو، ناراض ہے تو ناراض رہنے دو. پوری زندگی اس کے لیے رضا کی دعا نہ منگواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا. صلوات بھیجے تو میرا کیا قصور ہے؟ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. اگر کوئی تم سے ناراض ہو گیا، دشمنی رکھ لی، برائی رکھ لی، تو پوری زندگی اس کے لیے دعائیں منگواؤں گا، لیکن پھر بھی میں راضی ہونے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو میرے بندے سے ناراض ہو گیا. آپ نے دیکھا کبھی ایسا سنا کہ آپ نے کہ کبھی کوئی انسان نماز آ جانے کے بعد، روزہ آ جانے کے بعد، خیرات آ جانے کے بعد کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو خالی لا الہ الا اللہ کہہ کے چلا جائے جنت میں؟ نماز نہ پڑھی ہو تب بھی چلا جائے، روزے کا حکم آ چکا ہے روزہ نہ رکھا ہو تب بھی چلا جائے؟ نہیں، کوئی نہیں. لیکن ہاں ایک تاریخ میں ایسا شخص ہے کہ نماز کا حکم آنے کے بعد، روزے کا حکم آنے کے بعد، اس کے باوجود خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جنت میں گیا. اور اس کی بشارت جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اس کے مزاج میں انصاف تھا، منصف مزاج تھا. جانتے کون ہے؟ جنگ احد میں. توجہ چاہتا ہوں، یہ تاریخیں بھی آپ کو سننے کو ملتی، بہت کم ملتی ہوں گی، بہرحال میں آپ کو بتاؤں یاد رکھنے کے لیے. جنگ احد میں حضور ختمی مرتبہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ جنگ جو تدبیر نبی سے جیتی جا سکتی تھی، جس طرح لیڈر بتا رہا ہے یہاں کھڑے ہو، یہاں کھڑے ہو، یہاں کھڑے ہو، اگر وہیں کھڑے رہتے تو جنگ جیتی جا سکتی تھی. آخر میں پروردگار نے محنت کے بعد جتائی، مگر وہ تو اللہ کی مصلحت ہے. سرحرا جس کے سر بندھوانا تھا اسی کے سر بندھوا دیا، بھیج دیا ملائکہ کو، ملائکہ آ گئے، اور اس کے بعد جنگ جیتی گئی. تو سب سے پوچھا گیا کہ بھائی مارنے والا کون تھا، تم بھاگ کیوں رہے تھے؟ وہ کہتا ہے علی تھے، وہ کہتا علی تھے، وہ کہتا علی تھے. کہا علی تو ایک ہی تھے. کہا نہیں نہیں نہیں، یہاں جدھر دیکھو علی دکھائی دے رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ہر فرشتے کو علی کی شکل میں بھیجا تھا. خدا نہیں چاہتا کہ نبی کی نصرت علی کے علاوہ کوئی دوسرا کر سکے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں؟ جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کے ساتھیوں میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی، وہ گڑبڑ آپ جانتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ نبی زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے باوجود، توجہ چاہتا ہوں، لڑنے والے جو مقابل میں مشرکین مکہ آئے تھے، جو جنگ کرنے کے لیے لڑ رہے تھے،
انہی میں ایک بہادر ترین شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن قیس. عمر ابن قیس جو تھا بہادر ترین، ہزاروں کے لشکر سے اکیلا بھیجا جاتا تھا لڑنے کے لیے، وہ سامنے سے لڑنے کے لیے آیا. جب لشکر اسلام میں ایک گڑبڑی پیدا ہوئی، حضور ختم مرتبہ جب زخمی ہو گئے تو اس نے سوچا کہ اب زخمی ہو گئے، گر پڑیں گے، جب کچھ بولنے والے نہیں ہیں، کچھ کہنے والے نہیں ہیں، اب تو یہ عاجز آ گئے، اب بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے، معاذ اللہ اب کچھ کہنے والے نہیں ہیں. تو وہ دیکھ رہا تھا دور سے، دیکھا اس نے کہ زخمی ہونے کے باوجود، توجہ چاہتا ہوں، زخمی ہونے کے باوجود حضور ختم مرتبہ جس طرح سے بھی اٹھ سکے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر اس ہزاروں کے لشکر میں اور بھاگتے ہوئے لوگوں کے درمیان، برستے ہوئے تیروں کے درمیان نبی کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. زخم کھا چکے ہیں مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پیغام سے نہیں آری ہوئے. جو پیغام بھیجنا تھا وہ پیغام دے رہے ہیں. لڑنے والے لڑ رہے ہیں، بھاگنے والے جانے والے جا رہے ہیں، دوڑنے والے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے بھاگ رہے ہیں، خچر دوڑ رہے ہیں، ٹٹو لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، سب ادھر سے ادھر سے سب بھگڑے کا ہنگامہ ہے. لیکن اس ہنگامے میں بھی پیغمبر جو ہے وہ پیغام جو دینا چاہتے تھے وہ پیغام عالم زخم میں بھی دے رہے ہیں، عالم جراحت میں بھی دے رہے ہیں. اس نے دور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا رہے یار اگر کوئی حکومت کے لیے لڑنے آیا ہوتا، اگر کوئی جنگ کے لیے، یہ منصف مزاجی ہے، اگر کوئی جنگ کے لیے لڑنے آیا ہوتا تو پھر جب جنگ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، حکومت ہاتھ سے جا رہی ہے، تو پھر وہ اپنی جان کیوں جوخم میں ڈالتا، نکل جاتا، چلا جاتا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کے جانے کے باوجود اسے امت والوں کی بڑی فکر ہے، اسے بہبودگی انسانی کی بڑی فکر ہے. اب بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. جلدی سے خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. پیغمبر نے کہا بسم اللہ کر کے کلمہ پڑھو. اسے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں. جیسے ہی اجازت ملی جا کے لڑا، اور لڑنے کے بعد شہید ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمام احد کے شہیدوں کے لاشیں جمع کیے گئے تو پیغمبر نے کہا کہ ڈھونڈ کے دیکھو ایک اور ہمارا چاہنے والا ابھی لاشوں کے درمیان میں ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا. تو لوگوں نے ڈھونڈ کے تلاش کر کے دیکھا نبی اللہ کوئی مسلمان اب بچا نہیں ہے. سارے اسلام کے ماننے والے عالم اسلام پہ کے جو لوگ تھے سب ہم نے اٹھا لیے ہیں جو شہید ہو گئے تھے. کہا نہیں میرے ساتھ چلو. گئے اور جانے کے بعد عمر ابن قیس کی لاش کو اٹھا کر بتایا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتے ہیں، یہ تو ادھر تھا. کہا نہیں یہی وہ شخص ہے کہ نماز کے آنے کے باوجود صرف کلمہ پڑھ کے محبت محمد میں جنت پہ چلا گیا. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. یہ منصف مزاجی ہے، یہ انصاف پسندی. توجہ چاہتا ہوں. اب جب ہم نام لیتے ہیں پیغمبر کے ساتھیوں کے تو بہت سارے نام آتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جن پر نام جب لیا جاتا ہے تو ہمیں فخر ہوتا ہے. بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے، بڑی مشقتیں کی ہیں انہوں نے. مثلا ایک نام ہے بہت مشہور ترین نام پیغمبر کے صحابیوں میں، ابو ذر غفاری. یہ وہ نام ہے کہ جس کو پیغمبر نے باقاعدہ کچھ وصیتیں کی تھی جناب ابو ذر غفاری کو، اور یہ کہا تھا کہ زمین پر ابو ذر غفاری سے بہتر اچھا اہل بیت کے افراد کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے. جانتے ابو ذر غفاری کون تھے؟ اگر آپ صلوات پڑھیں تو میں سناؤں. ابو ذر غفاری پیدائشی مسلمان نہیں تھے. اسلام کا پیغام آنے سے پہلے، پیغمبر کے مبعوث ہونے سے پہلے جناب ابو ذر غفاری دوسری طرف تھے، وہی بت پرستی کے عالم میں تھے. لیکن انصاف ان کے ذہن میں تھا، انصاف ان کے مزاج میں تھا. سوچتے تھے، فکر کرتے تھے. دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ فکر کرو ہر چیز میں. ہم سے کہا گیا کہ یہ کام کرو تو ہم کام کرنے سے پہلے فکر کریں کہ کام ہم کیوں کریں، اس نے ہم سے کہا کیوں، یہ کام ہم کریں کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. ایک مرتبہ ابو ذر غفاری نے بت کے سامنے آ کے دعا کی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم آپ کو حلوہ کھلائیں گے. منت مان لی کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم آپ کو حلوہ کھلائیں گے. منت مان لی. اور اتفاق ایسا ہوا
کہ کام ہو گیا، جناب ابو ذر غفاری کا کام ہو گیا تو تشت بھر کے حلوہ بنوایا. ابو ذر ان کا نام تھا، ان کے پاس ڈھیر سارے ریوڑ تھے، اس کے بھیڑوں کے پیسے تھے. یہ تو اور بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر سب کچھ قربان